بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلے تو میں اپنے کلایا کے لوگوں کو اس شاندار استقبال کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور نوجوانوں، آپ کے علاقے میں آج سے 27 سال پہلے 27 سال پہلے میں اس سارے علاقے میں آیا تھا، ایک قبائلی علاقے کے لوگوں کے اوپر کتاب لکھ رہا تھا۔ تو میں یہاں اورکزئی بھی گیا، ادھر اپر اورکزئی بھی گیا، ساری پاکستان کے قبائلی علاقوں کی ایجنسیز میں نے سب جگہ پھرا اور کتاب لکھی۔ اس لیے جب یہ جنگ شروع ہوئی دہشت گردی کے خلاف، تو میں وہ واحد پاکستان کا سیاستدان تھا جس نے سارے قبائلی علاقوں میں پھرا بھی تھا، قبائلی علاقے کو جانتا بھی تھا۔ لہذا میں نے بار بار کہا کہ پاکستان کی فوج کو امریکہ کے کہنے پہ قبائلی علاقے میں نہ بھیجا جائے۔ میں نے اس لیے کہا کیونکہ قبائلی علاقے کے لوگ وہی ہماری فوج تھی، قبائلی علاقے کے لوگ ہماری فوج تھی۔ لیکن بدقسمتی کہ جو اس وقت کا حکمران تھا اس کو پتہ ہی نہیں تھا قبائلی علاقے کا، نہ اس کو پتا تھا قبائلی علاقے کی روایتوں کا، نہ اس کو قبائلی علاقے کی تاریخ کا پتا تھا۔ لہذا جو ہمارے قبائلی علاقے میں ہوا، زیادہ تر لوگوں کو قبائلی علاقے کے باہر نہیں پتا چلا کہ کس طرح کی تباہی مچی ہمارے قبائلی علاقے پہ۔ اور میں مسلسل بولتا رہا اس کے خلاف۔ اس میں کوئی پاکستانی فوج کا قصور نہیں تھا، قصور اس حکمران کا تھا جس نے امریکہ کے کہنے پہ پاکستان کی فوج کو بھیجا قبائلی علاقے میں۔ ہماری فوج کو ہمارے جوان بھی شہید ہوئے، اور ہمارے قبائلی علاقے کے لوگوں کو جن مشکلات کا سامنا پڑا، میں پھر سے کہتا ہوں بہت کم لوگوں کو پتا چلا۔ قبائلی علاقے کے باہر لوگوں کو نہیں سمجھ آئی کیا ہو رہا تھا۔ آئی ڈی بیز جو لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑی قبائلی علاقے سے، وہ میں جانتا ہوں کہ کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یا ہماری روایت ایسی ہے کہ صرف یہاں کے لوگ جانتے ہیں کہ جب اپنے گھر والوں کو، اپنی خواتین کو جب وہ لے کے اپنے گھر سے جاتے ہیں کسی اور جگہ پہ، تو صرف قبائلی علاقے کے لوگوں کو پتا ہے کہ کس طرح کی مشکلات کا اور مشکل کا سامنا کرنا پڑا، کس طرح کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو آج میں سارے قبائلی علاقے میں کیوں پھر رہا ہوں؟ کوئی پاکستان کا وزیر اعظم آج تک اس قبائلی علاقے میں اتنی جگہ نہیں گیا جو میں جا رہا ہوں۔ اور اس کی وجہ ہے کیونکہ کسی اور وزیر اعظم کو قبائلی علاقے کی
ایسی سمجھ نہیں جو مجھے سمجھ ہے. تو میں آج آپ سب کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، اور خاص طور پہ اپر اورکزئی میں جنگ کے دوران جو لوگوں کے گھر تباہ ہوئے، لوگوں کے مویشی جانور جب وہ نقل مکانی کی وہ گئے، چھوٹے چھوٹے کاروبار تباہ ہوئے، میں آپ کو آج اس لیے آیا ہوں یہاں یقین دلانے کہ ہمارا پاکستان آپ کی قربانیوں کو نہیں بھولے گا اور انشاءاللہ آپ کی پوری مدد کرے گا. مجھے صرف افسوس ہے ہمارے پی ٹی ایم نئی ایک تنظیم ہے، پٹھانوں کی تکلیف کی بات کرتی ہے، قبائلی علاقوں کے تکلیف کی بات کرتی ہے، ٹھیک بات کرتی ہے. وہ جو بات کرتے ہیں وہ بات کرتے ہیں جو میں 15 سال سے باتیں کر رہا تھا. وہ بات ٹھیک کرتے ہیں. لوگوں کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، نقل مکانی کرنی پڑی، اور جب جنگ ہوتی ہے تو بے قصور لوگ مارے جاتے ہیں. لیکن آج میں قبائلی علاقے کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ بات وہ ٹھیک کرتے ہیں، لیکن جس طرح کا وہ لہجہ اختیار کر رہے ہیں وہ ہمارے ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اس وقت لوگوں کو تکلیف سے جو گزرے ہیں ان کو اپنی فوج کے خلاف کرنا، اس طرح کے نعرے مارنا، مجھے آج بتائیں کہ پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا، قبائلی علاقے کو اس سے کیا فائدہ ہوگا. برا وقت تھا، میں نے سب سے زیادہ آواز اٹھائی اس کے خلاف، لیکن آج ہم نے یہ سوچنا ہے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے، لوگوں کے حالات بہتر کیسے کرنے ہیں. قبائلی علاقے کے لوگ، ان کی مستقبل میں ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے. یہ جو آج بات کی ڈگری کالجز کی، یونیورسٹی کی بات کی، تاکہ یہاں اٹھیں، اوپر آئیں، اپنے حالات بہتر کریں، نوکریاں لیں، اپنے ماں باپ کا دھیان رکھیں. یہ کیسے کرنا ہے؟ اصل تو چیلنج یہ ہے. لوگوں کے صرف دکھ اور درد کے اوپر نمک چھڑک کے اور بھڑکانا کہ جی کتنا ظلم ہوا، اور پھر کوئی حل نہ پیش کرنا. حل کیا ہے اس کا؟ کیا حل ہے اس کا کہ لوگوں کو تکلیف ہوئی، مشکل وقت سے گزرے؟ حل تو یہ ہے کہ اب ہم مرم پٹی کریں، ان سے ظلم ہوئے ان کی مدد کریں، ان کو کمپنسیشن دیں، ان کو پیسے دیں جو ان کے گھر گرے ہیں. اور انشاءاللہ جن لوگوں کے میں نے محمود خان کو کہا ہے کہ پوری رجسٹریشن کریں، ہوئی ہے آئی ڈی پیز کی، ہم نے ان کو پیسے دینے ہیں تاکہ اپنے گھر پھر ٹھیک کریں، اپنے کاروبار چلائیں، اپنے حالات بہتر کریں. انشاءاللہ محمود خان پختونخوا کی گورنمنٹ پورا آپ کی مدد کرے گی. دوسرا، اب آج یہ ٹی وی کیمرہ میں یہ سارا علاقہ سارے پاکستان میں جا رہا ہوگا. لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ اللہ نے یہ اورکزئی میں کتنی خوبصورتی اور کتنا خوبصورت اللہ نے یہ زمین دی ہے آپ کو. اور کیونکہ میں اپر اورکزئی بھی گیا ہوں، وہ بھی اللہ نے ایک خوبصورت ترین جگہ دی ہے. تو انشاءاللہ ہماری حکومت پہلی حکومت ہے جس نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان میں ٹورزم کو فروغ دے. تو یہ آپ کے علاقوں کے اندر میں نے محمود خان سے کہا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے ٹورزم کے لیے سہولتیں پیدا کرنی ہیں. ٹورزم سے کیا ہوتا ہے؟ ٹورزم سے
लोगों के लिए कारोबार बढ़ते हैं, नौकरियां बढ़ती हैं। हर जगह जिधर टूरिज्म होती है, जब बाहर से लोग पैसा खर्च करते हैं, लोगों के कारोबार, दुकानें चलती हैं, नौजवानों को रोजगार मिलता है। आप हैरान होंगे, आप नौजवानों एक चीज हैरान होंगे सुन के कि मलेशिया में, आप जरा ये सुने, 22 अरब डॉलर की टूरिज्म से फायदा होता है। तुर्की में 40 अरब डॉलर की तुर्की में टूरिज्म से फायदा होता है। और हमारे पाकिस्तान में, जिसमें अल्लाह ने वो चीजें दी हैं जो ना तुर्की में है ना मलेशिया में है, वो खूबसूरती दी है, वो मुख्तलिफ किस्म की चीजें दी हैं जो शायद ही किसी मुल्क में है। और हमारे मुल्क में टूरिज्म का होना ना होने का फायदा ही नहीं होता, क्योंकि हमने फरोख्त ही नहीं दी। तो इंशाल्लाह हमारी हुकूमत वो आएगी जो आपके इलाकों के अंदर टूरिज्म प्रमोट करेगी, ताकि नौजवानों आपको यहां नौकरियां मिलें। सबसे इस वक्त मेरी हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज एक है कि मैंने अपने नौजवानों को नौकरियां देनी है। इसके लिए इंशाल्लाह, एक तो हमने ये जो महमूद खान ने बताया, जो रोजगार स्कीम के नौजवानों को सूद के बगैर कर्जे देंगे ताकि अपनी बिजनेस कर सके, दुकानें चला सकें। फिर हमने हुनर सिखाना है, स्किल एजुकेशन। एक तो डिग्री कॉलेज है, डिग्री कॉलेज के अंदर स्किल एजुकेशन देनी है। यानी कि देखिए, एक मजदूर सारा दिन काम करता है, सारा दिन काम करके 200, 300, 400 रुपया कमाता है, लेकिन अगर उसी को 3 महीने लगा के हम हुनर सिखा दें तो वो ही सारा दिन काम करके दिन में 3-4 हजार रुपया कमा सकता है। और अगर उसकी और हम उसे और हुनर सिखा दें, कंप्यूटर सिखा दें, कंप्यूटर के अंदर बेहतर चीजें सिखा दें, तो वही नौजवान दिन का 10,000 रुपया कमा सकता है। कहने का मतलब यह है, एक मिनट मैं ये थोड़ी देर से उतारने लगा हूं क्योंकि मेरी आंखों के सामने ही आ रही है। कहने का मतलब यह है, सुने जरा आप, देखें, हमारी ताकत इस मुल्क की के 60% पाकिस्तानी 30 साल की उम्र से कम है। हमारी ये ताकत है, अगर हम इन्हीं नौजवानों को तालीम दे दें, इनको हुनर सिखा दें, स्किल एजुकेशन दे दें, यही नौजवान इस मुल्क को उठा के कहां से कहां ले जाएगा। कबायली इलाके के अंदर हमारी जो रवायतें हैं, हम अपनी घर में बेटियों को कंप्यूटर एजुकेशन, जो अब है आईटी की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो इनकलाब है, उनको घर में अगर हम कंप्यूटर सिखा दें, वो घर बैठे बैठे अपने रोजगार अपने घर में बना सकती हैं। इसका मतलब ये कि यहां रवायतें भी हम रख सकते हैं, लेकिन हम अपने घर में बैठे बैठे ख्वातीन को मौका दे सकते हैं रोजगार कमाने में, अपनी घर बार अपना हालात बेहतर करने में। उसी तरह नौजवानों को, तो हमारा अब सारा जोर होगा, अब जो कबायली इलाका जम हो गया है पख्तूनख्वा के साथ, अब हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम अपने कबायली इलाके को ऊपर उठाएं, अपने नौजवानों का तालीम का निजाम बेहतर करें, बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आए। यहां आपके लिए या मदनियात हैं, मिनरल्स हैं, उसके लिए लोगों को लेके आए। नीचे इलाके में गैस है, तांबे के जखीरे हैं। ये जो अब तक, क्योंकि हालात अच्छे नहीं थे, कोई बाहर से आता नहीं था सरमायाकारी करने के लिए, इंशाल्लाह ये सारा इलाका सरमायाकारी के लिए खोलें, ताकि यहां से हमारे नौजवानों को कराची ना जाना पड़े नौकरियां ढूंढने के लिए, इस्लामाबाद ना जाना पड़े, पेशावर ना, यहां बैठे बैठे नौजवानों को नौकरियां मिलें।
ہم نے نوجوانوں ہم نے آپ کے لیے یہ جو ہیلتھ کارڈ کی بات کر رہے ہیں، یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ایک حکومت نے کوشش کی ہے کہ جو ہمارے غریب طبقہ ہے، اگر وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو ایک غریب مزدور جو سارا دن محنت کرتا ہے یا جو کسان وہ مشکل سے اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہے، ایک گھر میں بیماری ہوتی ہے وہ بیچارہ مقروض ہو جاتا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا۔ اب جو ہم نے فیصلہ کیا ہے، سارے قبائلی علاقے کے اندر ہم آپ کو ہیلتھ کارڈ یعنی ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں ہر خاندان کو۔ ہر خاندان کے پاس $7,20,000 روپیہ اس کارڈ کے اوپر ہوگا۔ اس خاندان میں کسی بھی ہسپتال میں اپنا جا کے علاج کروا سکتا ہے 7,20,000 روپے کے بیچ میں۔ یہ سارے قبائلی علاقے میں ہم کارڈ بانٹ رہے ہیں۔ میں آپ کو جو تعلیم کی جب بات کرتا ہوں تو ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں۔ آج تک کسی حکومت نے یہ نہیں فکر کی کہ ہمارے مدرسے میں لاکھوں بچے پڑھتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے مدرسے کے بچوں کے لیے بھی ہم ان کو موقع دیں، وہ بھی اوپر اٹھ سکیں، وہ بھی اوپر آ سکیں، پاکستان میں ڈاکٹر بنے، جنرل بنے، جج بنے۔ لیکن کبھی کسی حکومت نے مدرسوں کے بچوں کا کبھی پرواہ نہیں کی۔ میں آج آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں، میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو مدرسوں کے بچے ہیں یہ میرے بچے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا کہ اب سے ہمارے جو 26 لاکھ مدرسوں میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں۔ چند ایسے بھی مدرسے ہیں جدھر سے بچے نکلتے ہیں اور بڑے بڑے کام کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر مدرسے کے بچے جب پڑھ بھی جاتے ہیں ان کو روزگار نہیں ملتا۔ ہم نے انشاءاللہ میں سارے دینی مدرسوں کے جو ایسوسیشنز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں، ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے یہ اب کوشش کریں گے کہ ہمارے بچے دین بھی پڑھیں، پوری دین کی بھی تعلیم لیں، لیکن ساتھ ساتھ سائنس بھی پڑھیں، انجینئرنگ بھی پڑھیں، تاکہ وہ ہمارے جب بچے ہوں تو کوئی بھی کسی بھی شعبے میں جانا چاہیں وہ جا سکے۔ تو انشاءاللہ میرا یہ بھی اب وعدہ ہے کہ مدرسوں کے اوپر بھی ہم پورا زور لگانے لگے ہیں۔ اچھا، اب میں آتا ہوں کہ جو موجودہ پاکستان کے حالات ہیں۔ اب نوجوانوں ادھر اورکزئی میں بیٹھ کے میں ذرا آپ سے سوال میں اب چیک کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ باقی پاکستان میں کیا حالات ہیں، سیاسی طور پہ کیا حالات ہیں۔ سیاسی طور پہ اس وقت یہ حالات ہیں کہ ہمارے ملک میں جن لوگوں نے پچھلے 10 سال یہاں حکومت کی، انہوں نے جس سطح کی چوری کی اس ملک پہ، جس طرح انہوں نے ہمارا ملک لوٹا، جب ان کے آنے سے پہلے 2008 میں پاکستان کا، اب میں سوال پوچھتا ہوں، کتنا قرضہ تھا آج سے 10 سال پہلے؟ ماشاءاللہ مجھے 2-3 آوازیں آ گئی ہیں۔ 6,000 ارب روپیہ۔ اچھا، اب میں دوسرا سوال، 10 سال کے بعد یہ گئے تو کتنا قرضہ چھوڑ کے گئے؟ اونچا ماشاءاللہ۔ اورکزئی کے نوجوانوں، مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ علاقہ بڑا اٹھے گا، جس طرح اس طرح کے
बाशऊर नौजवानों, 6,000 अरब से 30,000 अरब पे पाकिस्तान का कर्जा लेके गए। 6,000 अरब, 60 सालों में पाकिस्तान का कर्जा 6,000 अरब था। 60 सालों में मंगला डैम, तरबेला डैम, मोटरवे सब बनने के बावजूद पाकिस्तान का कर्जा 6,000 अरब था। पिछले 10 सालों में 6,000 से कर्जा गया है 30,000 पे। और अब मैं आपको बताता हूं गया कैसे। गया ऐसे कि यहां 3 घरों ने जो चोरी करनी शुरू की, ये इन्होंने पहले भी चोरी की। दोनों घरों ने, पहले जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दे दिया, नवाज शरीफ खानदान को सऊदी अरेबिया जाने दिया, और वहां जाने दिया, और पीछे हुदायबा पेपर मिल जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था वो बंद कर दिया। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ये जरा सुनने आपने, मनी लॉन्ड्रिंग जिसकी वजह से आज अगर ये हमारे ऊपर कर्जे ना चढ़े होते, ये जो आपने डिमांड्स दी हैं ना, ये कुछ नहीं है। मैं आज आपके पास आके वो अनाउंसमेंट्स करता, ये सारे मैं इलाके को बदल देता आप यहां आके। लेकिन बदकिस्मती से आज हमारे पास वो पैसा नहीं है। इस मुल्क पे जो कर्जे चढ़े हुए हैं, सिर्फ दिन का कर्जों के ऊपर जो हम सूद देते हैं वो है 6 अरब रुपए से ज्यादा, सिर्फ दिन का। तो मकरूज है मुल्क, मैं उस तरह पे पैसा खर्च नहीं कर सकता जो करना चाहिए है, क्योंकि आपके वो इलाके हैं जो पीछे रह गए हैं। मेरी सारी तहरीक इंसाफ की हमारा फलसफा यह है कि हमने अपने निचले तबके को ऊपर उठाना है और उन इलाकों को ऊपर उठाना है जो पीछे रह गए हैं, जिस तरह कबायली इलाका है, जिस तरह बलोचिस्तान के इलाके हैं, जिस तरह अंदरून सिंध में इलाके हैं, जिस तरह पंजाब में डीजी खान, राजनपुर, ये पीछे रह गए हैं। तो अगर आज पैसा होता तो सबसे पहले इन इलाकों पे हम खर्च करते ताकि लोग ऊपर आते। लेकिन 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 कर्जे चढ़े हुए हैं। हम ये कर्जे उतारेंगे इंशाल्लाह, ये टाइम लगेगा, लिहाजा इस वक्त वो पैसा नहीं है। लेकिन ये समझें कि ये हमारे पर कर्जे इसलिए चढ़े कि पहले एनआरओ दिया मुशर्रफ ने शरीफ खानदान को बाहर जाने के लिए, हुदायबा पेपर मिल का मनी लॉन्ड्रिंग केस उसने वो बंद कर दिया। उसमें 1 अरब रुपया पाकिस्तान से चोरी होकर बाहर गया था। फिर उसने आसिफ जरदारी को एनआरओ दे दिया 2008 में वापस आने का, उसके सारे केस माफ कर दिए। लेकिन इन्होंने किया क्या? जब ये दोनों वापस आए 2008 में, तब से पाकिस्तान के ऊपर कर्जे चढ़ने शुरू हो गए, लेकिन इनकी दौलत भी बढ़नी शुरू हो गई। उधर जरदारी की और ओमनी ग्रुप की दौलत बढ़ गई, उधर नवाज शरीफ की नई कंपनी हिल मेटल, वो दौलत, उसके 2 बच्चे जाके बाहर बैठ गए लंदन में, वो अरबपति बन गए। कभी सुना है कि 3 दफा प्राइम मिनिस्टर के 2 बेटे कहते हैं कि हम तो पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं? लंदन में बैठ के अरबपति 600 करोड़ रुपए के घर में रहने वाला नवाज शरीफ का बेटा कहता मैं पाकिस्तान शहरी नहीं, मैं जवाबदेही नहीं हूं। उन्होंने पैसा बनाया, वो अरबपति। फिर शहबाज शरीफ ने कहा अगर एक धेले का भी करप्शन मेरे पे साबित हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। अब शहबाज शरीफ का और उसके बच्चों का वो भी करप्शन नजर आ गई, उनकी भी मनी लॉन्ड्रिंग नजर आ गई। ये टीटी स्पेशलिस्ट बन गए, टेलीग्राफिक ट्रांसफर से वहां बाहर से पैसे आ रहे हैं, पता नहीं किधर से पैसे आ रहे हैं, और पैसे अरबों पैसे आते जा रहे हैं और बच्चे अमीर होते जा रहे हैं।
تینوں خاندان امیر ہو گئے، ملک غریب ہو گیا، ملک مقروض ہو گیا، یہ امیر ہو گئے۔ نہیں، اب بات یہ ہے، اب آپ کو میں بتاؤں کہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے، یہ سارے مل کے پہلے دن سے کہہ رہے ہیں جی حکومت فیل ہو گئی۔ زرداری ادھر سے کھڑا ہوا کہتا میں پاکستان کی، اور وہ اس کا بیٹا کہتا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہٹا دوں گا۔ ادھر فضل الرحمان کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں حکومت ہٹا دوں گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ابھی 8 مہینے ہوئے ہیں، کیا ہم نے اتنا بڑا جرم کیا کہ آپ حکومت گرا دیں گے؟ یہ اس لیے چاہتے ہیں، اور اگزئی کے نوجوانوں، یہ میں آپ میں شعور پیدا کر رہا ہوں، کیونکہ اس ملک نے آگے سے، اس ملک کے نوجوانوں نے کبھی کرپٹ ڈاکوؤں کو اس ملک کے اوپر کبھی بھی انہوں نے سیاست نہیں کرنے دینی، کبھی آگے سے آپ نے نہیں کرنے دینی، کیونکہ جب آپ کے حکمران کرپٹ ہو، وہ ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا، وہ مقروض ہو جاتا ہے۔ تو ان کو مشکل کیا پڑی ہوئی ہے؟ ان کو مشکل یہ پڑی ہوئی ہے کہ ہر روز میرے سامنے ان کی کرپشن کی نئی داستانیں آ رہی ہیں۔ ان کو ڈر یہ ہے کہ اگر عمران خان 2 سال بھی رہ گیا تو یہ سارے جیلوں میں چلے جائیں گے۔ اس لیے جمہوریت خطرے میں آ گئی ہے۔ جمہوریت نہیں خطرے میں آئی، جمہوریت تو انشاءاللہ مضبوط ہو رہی ہے۔ آپ کا چوری کیا ہوا پیسہ خطرے میں آ گیا ہے۔ اب میں آخر میں محمود خان آپ کو بھی آج اس سٹیج پہ سے کہہ رہا ہوں، اور وہاں ہمارے چیف منسٹر عثمان بزدار وہ بھی سن رہے ہوں گے پنجاب کے، ان کو بھی میری آواز جائے۔ دیکھیں، ایک اچھا کیپٹن مسلسل اپنی ٹیم کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اچھے کیپٹن نے میچ جیتنا ہوتا ہے، میچ جیتنے کے لیے وہ اپنی ٹیم پہ نظر رکھتا ہے۔ کئی دفعہ اس کو بیٹنگ آرڈر بدلنا پڑتا ہے، بیٹسمین کسی کو اوپر کھلانا پڑتا ہے، کسی کو نیچے۔ کئی دفعہ اسے کسی کو ٹیم میں نکال کے نئے کھلاڑی کو لانا پڑتا ہے۔ جو کیپٹن ہوتا ہے اس کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے، اپنی ٹیم کو جتانا۔ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے، اور میرا صرف ایک مقصد ہے کہ میں اپنی قوم کو جتاؤں، اپنی قوم کو اٹھاؤں، اور میں اللہ کو جواب دوں۔ اللہ میرے سے چاہتا ہے کہ میں اس ملک میں اپنے لوگوں کو، اپنے کمزور لوگوں کو اوپر اٹھاؤں، یہ میرا مقصد ہے۔ اس کے لیے ابھی بھی میں نے اپنی ٹیم کے اندر بیٹنگ آرڈر بھی چینج کیا اور تھوڑی ایک آدھ تبدیلی کی ہے، میں آگے بھی کروں گا۔ سارے وزیروں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو میرے ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا اس کو میں چینج کر کے اس وزیر کو لے کے آؤں گا جو میرے ملک کے لیے فائدہ مند ہو۔ میں آپ کو میں محمود خان آپ کو بھی یہ کہتا ہوں، اپنی ٹیم کے اوپر نظر رکھیں، ہم اللہ کو جواب دیں۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جب اللہ آپ کو ملک کا سربراہ بناتا ہے یا صوبے کا سربراہ بناتا ہے۔ ہم صرف اللہ کو جواب دیں۔ وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کیا ہمارے ملک میں جو ہمارا کمزور طبقہ ہے، جو مشکل سے 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، جو بچے اسکولوں میں نہیں جاتے، سرکاری ہسپتالوں میں اگر علاج ٹھیک نہیں ہو رہا، اگر ایک دم دوائیوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، وہ اللہ ہمارے سے جواب مانگے گا۔ اس لیے ہمارے پہ ذمہ داری ہے کہ ہم مسلسل اپنی ٹیم پہ نظر رکھیں اور مسلسل ٹیم کے اندر تیار ہو چینج کرنے کے لیے۔ کوئی بھی ہمارا کھلاڑی اگر صحیح پرفارمنس نہیں دے رہا
ہمیں تیار ہونا چاہیے یا اس کا بیٹنگ آرڈر بدلیں یا اس کو چینج کر کے ایک نیا کھلاڑی لے کے آئیں. اب عارف زئی آپ سے آخر میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ 27 سال کے بعد میں یہاں آیا ہوں. میں نے یہاں جب کتاب کے لیے آیا تھا تو تب بھی مجھے یاد ہے اللہ نے آپ کو بڑی ایک خوبصورت زمین دی ہے رہنے کے لیے. انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی, میں باقی بھی قبائلی علاقے میں جاؤں گا, میری ساری کوشش ہوگی کہ قبائلی علاقے کے لوگوں کو اب میں اٹھاؤں. جو قبائلی علاقہ سارے پاکستان سے پیچھے رہ گیا اس کو میں اوپر لے کے آؤں. اور میں پھر سے یہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ افغانستان میں امن ہو. افغانستان میں اگر امن ہو تو ہماری تجارت بڑھے گی افغانستان سے. افغانستان کی حکومت کو میں کوئی آج تجویز نہیں دوں گا کیونکہ وہ کہتے ہیں مداخلت ہو جاتی ہے, اس لیے میں کوئی ان کو تجویز نہیں دوں گا. صرف آپ کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ افغانستان میں امن لے کے آئے تاکہ وہاں وہ بھی لوگ اوپر اٹھ سکیں. انہوں نے 40 سال صرف جنگ دیکھی ہے. میں ابھی شوکت خانم کینسر ہاسپٹل گیا پشاور میں, 2 مجھے افغانستان کے مریض ملے, مزار شریف سے آئے ہوئے تھے. سوچو مزار شریف سے پشاور میں شوکت خانہ میں علاج کروانے آئے تھے. میں یہ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ افغانستان میں تھوڑے حالات بہتر ہوں. میں شوکت خانم کو کہوں گا کہ پوری کوشش کریں افغانستان میں بھی ایک کینسر ہاسپٹل بنائیں تاکہ مریضوں کو اتنی دور علاج کروانے کے نہ آنا پڑے. بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم عمران خان ضلع اورکزئی میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے قبائلیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ شاندار استقبال پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. 27 سال قبل کتاب لکھنے کی غرض سے قبائلی علاقہ جات کا دورہ کیا. میں سب کو یقین دلاتا ہوں کہ جن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ان کا پورا احساس ہے. آپ کی پوری مدد کی جائے گی. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قبائلیوں کی املاک بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پہلے تو میں اپنے کلایا کے لوگوں کو اس شاندار استقبال کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور نوجوانوں, آپ کے علاقے میں آج سے 27 سال پہلے 27 سال پہلے میں اس سارے علاقے میں آیا تھا. ایک قبائلی علاقے کے لوگوں کے اوپر کتاب لکھ رہا تھا. تو میں یہاں اورکزئی بھی گیا, ادھر اپر اورکزئی بھی گیا. ساری پاکستان کے قبائلی علاقوں کی ایجنسیز میں نے سب جگہ پھرا اور کتاب لکھی. اس لیے جب یہ جنگ شروع ہوئی دہشت گردی کے خلاف تو میں وہ واحد پاکستان کا سیاستدان تھا جس نے سارے قبائلی علاقے کے علاقوں میں پھرا بھی تھا, قبائلی علاقے کو جانتا بھی تھا. لہذا میں نے بار بار کہا کہ پاکستان کی فوج کو امریکہ کے کہنے پہ قبائلی علاقے میں نہ بھیجا جائے. میں نے اس لیے کہا کیونکہ قبائلی علاقے کے لوگ وہی ہماری فوج تھی. قبائلی علاقے کے لوگ ہماری فوج تھی. لیکن بدقسمتی کہ جو اس وقت کا حکمران تھا اس کو پتہ ہی نہیں تھا قبائلی علاقے کا.
نہ اس کو پتا تھا قبائلی علاقے کی روایتوں کا، نہ اس کو قبائلی علاقے کی تاریخ کا پتا تھا۔ لہذا جو ہمارے قبائلی علاقے میں ہوا، زیادہ تر لوگوں کو قبائلی علاقے کے باہر نہیں پتا چلا کہ کس طرح کی تباہی مچی ہمارے قبائلی علاقے پہ۔ اور میں مسلسل بولتا رہا اس کے خلاف۔ اس میں کوئی پاکستانی فوج کا قصور نہیں تھا، قصور اس حکمران کا تھا جس نے امریکہ کے کہنے پہ پاکستان کی فوج کو بھیجا قبائلی علاقے میں۔ ہماری فوج کو ہمارے جوان بھی شہید ہوئے، اور ہمارے قبائلی علاقے کے لوگوں کو جن مشکلات کا سامنا پڑا، میں پھر سے کہتا ہوں، بہت کم لوگوں کو پتا چلا۔ قبائلی علاقے کے باہر لوگوں کو نہیں سمجھ آئی کیا ہو رہا تھا۔ آئی ڈی بیز جو لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑی قبائلی علاقے سے، وہ میں جانتا ہوں کہ کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یا ہماری روایت ایسی ہے کہ صرف یہاں کے لوگ جانتے ہیں کہ جب اپنے گھر والوں کو، اپنی خواتین کو، جب وہ لے کے اپنے گھر سے جاتے ہیں کسی اور جگہ پہ، تو صرف قبائلی علاقے کے لوگوں کو پتا ہے کہ کس طرح کی مشکلات کا اور مشکل کا سامنا کرنا پڑا، کس طرح کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو آج میں سارے قبائلی علاقے میں کیوں پھر رہا ہوں؟ کوئی پاکستان کا وزیر اعظم آج تک اس قبائلی علاقے میں اتنی جگہ نہیں گیا جو میں جا رہا ہوں۔ اور اس کی وجہ ہے کیونکہ کسی اور وزیر اعظم کو قبائلی علاقے کی ایسی سمجھ نہیں جو مجھے سمجھ ہے۔ تو میں آج اب سب کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، اور خاص طور پہ اپر اورکزئی میں جنگ کے دوران جو لوگوں کے گھر تباہ ہوئے، لوگوں کے مویشی جانور جب وہ نقل مکانی کی وہ گئے، چھوٹے چھوٹے کاروبار تباہ ہوئے، میں آپ کو آج اس لیے آیا ہوں یہاں یقین دلانے کہ ہمارا پاکستان آپ کی قربانیوں کو نہیں بھولے گا، اور انشاءاللہ آپ کی پوری مدد کرے گا۔ مجھے صرف افسوس ہے، ہمارے پی ٹی ایم نئی ایک تنظیم ہے، پٹھانوں کی تکلیف کی بات کرتی ہے، قبائلی علاقوں کے تکلیف کی بات کرتی ہے، ٹھیک بات کرتی ہے۔ وہ جو بات کرتے ہیں وہ بات کرتے ہیں جو میں 15 سال سے باتیں کر رہا تھا، وہ بات ٹھیک کرتے ہیں۔ لوگوں کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، نقل مکانی کرنی پڑی، اور جب جنگ ہوتی ہے تو بے قصور لوگ مارے جاتے ہیں۔ لیکن آج میں قبائلی علاقے کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ بات وہ ٹھیک کرتے ہیں، لیکن جس طرح کا وہ لہجہ اختیار کر رہے ہیں وہ ہمارے ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس وقت لوگوں کو تکلیف سے جو گزرے ہیں، ان کو اپنی فوج کے خلاف کرنا، اس طرح کے نعرے مارنا، مجھے آج بتائیں کہ پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا، قبائلی علاقے کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ برا وقت تھا، میں نے سب سے زیادہ آواز اٹھائی اس کے خلاف، لیکن آج ہم نے یہ سوچنا ہے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے، لوگوں کے حالات بہتر کیسے کرنے ہیں۔ قبائلی علاقے کے لوگ ان کی
مستقبل میں ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے. یہ جو آج بات کی ڈگری کالجز کی, یونیورسٹی کی بات کی, تاکہ یہاں اٹھیں, اوپر آئیں, اپنے حالات بہتر کریں, نوکریاں لیں, اپنے ماں باپ کا دھیان رکھیں. یہ کیسے کرنا ہے؟ اصل تو چیلنج یہ ہے, لوگوں کے صرف دکھ اور درد کے اوپر نمک چھڑک کے اور بھڑکانا کہ جی کتنا ظلم ہوا, اور پھر کوئی حل نہ پیش کرنا. حل کیا ہے اس کا؟ کیا حل ہے اس کا کہ لوگوں کو تکلیف ہوئی, مشکل وقت سے گزرے؟ حل تو یہ ہے کہ اب ہم مرہم پٹی کریں, ان کی جو ان سے ظلم ہوئے ان کی مدد کریں, ان کو کمپنسیشن دیں, ان کو پیسے دیں جو ان کے گھر گرے ہیں. اور انشاءاللہ جن لوگوں کے میں نے محمود خان کو کہا ہے کہ پوری رجسٹریشن کریں, ہوئی ہے آئی ڈی پیز کی, ہم نے ان کو پیسے دینے ہیں تاکہ اپنے گھر پھر ٹھیک کریں, اپنے کاروبار چلائیں, اپنے حالات بہتر کریں. انشاءاللہ محمود خان پختونخوا کی گورنمنٹ پورا آپ کی مدد کرے گی. دوسرا, اب آج یہ ٹی وی کیمرہ میں یہ سارا علاقہ سارے پاکستان میں جا رہا ہوگا.